بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان اور پل صراط۔ ابو داود نے حضرت حسن سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ روئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں جہنم کو یاد کر کے روئی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا: میزان عمل کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا میزان ہلکا ہوا ہے یا بھاری، نامہ اعمال اڑنے یعنی تقسیم ہوتے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا صحیح اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے، اور جب پل صراط کو جہنم پہ رکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ اسے عبور کر سکتا ہے یا نہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ میں نے عرض کی، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی کہ اگر میں پل صراط پر آپ کو نہ پا سکوں تو؟ پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر میں آپ کو میزان کے قریب بھی نہ پا سکوں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، پھر مجھے حوض کے قریب تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں وزن کیا جائے یا زمین و آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ یہ رکھے جا سکیں گے۔ تب فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ، اس میں کس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا، اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، پاک ہے تو، ہم تیری کما حقوق عبادت نہیں کر سکے۔ اور پل صراط رکھا جائے گا تو اس طرح کی دھار جیسا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے، اسے کون پار کرے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا، میری مخلوق میں سے جس کو میں چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جو پتلی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی، جو پھسلنے کی جگہ ہوگی۔ اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو اچک لے گی۔ اس پر رکنے والا اس کو گرے گا، اور کچھ تیز چلنے والے ہوں گے جن میں سے بعض بجلی کی طرح گزریں گے اور وہ اس سے گزر کر ہی رکیں گے، بعض اس سے ہوا کی طرح گزریں گے جہاں تک کہ وہ نجات پا لیں گے، بعض گھڑ سوار کی طرح جائیں گے، پھر بعض لوگ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر اس طرح کچھ کم رفتار میں دوڑتے طرح جائیں گے، پھر بعض لوگ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر اس سے کچھ کم رفتار میں دوڑتے ہوئے، پھر پیدل چلنے والے آدمی کی طرح لوگ گزریں گے، پھر ان میں سے سب کے آخر میں ایسا آدمی گزرے گا جسے آگ نے جھلسا دیا ہوگا اور تکلیف اٹھا کر آیا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور فضل و کرم کے طفیل جنت میں داخل کرے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ آرزو کر اور مانگ۔ وہ شخص کہے گا کہ تو رب العزت ہو کر مجھ سے مزاح کرتا ہے؟ پھر اسے کہا جائے گا کہ تو تمنا کر اور مانگ، یہاں تک کہ اس کی تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لیے وہ بھی ہے جو تو نے مانگا، اور اس کے برابر اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے،
حضرت مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے انہیں چپ کروا دیا تو وہ بولیں، ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے، پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور چھوڑ دیں گے اس میں ظالموں کو گرا ہوا۔ حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جماعت نے جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے بارے میں اختلاف کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس میں مومن داخل نہیں ہوں گے، اور بعض نے کہا کہ تمام لوگ اس میں وارد ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات دے گا جو تقوی رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اس میں وارد ہوں گے، پھر انگلیوں کو کانوں کے قریب لے جا کر کہا کہ یہ دو بہرے ہوں، اگر میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ ورود سے مراد دخل ہے، کوئی نیک اور برا باقی نہ رہے گا مگر سب اس میں داخل ہوں گے، تب وہ جہنم مومن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ٹھنڈا اور سلامتی والا ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کا یہ جہنم کے لیے آپ نے فرمایا مومنوں کی سردی کی وجہ سے فریاد نکلے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور ظالموں کو جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ حاکم کی روایت ہے، لوگ جہنم میں وارد ہوں گے اور اپنے اعمال کی بدولت اس سے نکلیں گے، پہلے بجلی کی چمک کی طرح، پھر گھڑ سوار کی طرح، پھر اونٹ سوار کی طرح، پھر دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر پیدل آدمی کی طرح نکلیں گے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔